अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बेस्ट प्लेयर यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 8 खिलाड़ियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इनमें से अब वोटिंग के ज़रिए मुंतखब किया जाएगा उस खिलाड़ी को, उस खुशनसीब खिलाड़ी को जिसे टी20 वर्ल्ड कप 2022 का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जाएगा। इसके लिए आप भी वोटिंग कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार यही है कि आईसीसी की वेबसाइट पर जाकर आप जहाँ पर वोटिंग है, जहाँ पर खिलाड़ियों की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लिखा हुआ है, वहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे आउट का वोट का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी इन 8 प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्हें आप ज़्यादा वोट करके टी20 वर्ल्ड कप 2022 का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब करा सकते हैं। और हम इस रिपोर्ट में इन्हीं खिलाड़ियों का जायज़ा लेते हैं और मुख्तसरन उनकी कारकर्दगी बताएंगे कि उनको दरहकीकत क्यों मुंतखब किया गया है इस एजाज़ के लिए। इन 8 प्लेयर्स में जो सबसे ऊपर मौजूद हैं वो भारत के विराट कोहली हैं, जो कि अब तक टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, 296 रन्स बनाए हैं और उन्होंने ये रन्स 98.66 की शानदार एवरेज यानी कि लगभग 100 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज से बनाए हैं, क्योंकि पहले 2 मैचेस में वो नॉट आउट रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बैटिंग की थी, 82 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे और अपनी टीम को एक ऐसे मैच में फतह दिलाई थी जिसमें उनका इम्कान लगभग ख़त्म हो चुका था। 18 गेंदों पर 48 रन दरकार थे और इस मौका पर विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की। ओवरऑल 136.40 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए, जो कि टी20 फॉर्मेट में अगर इतनी बड़ी एवरेज के साथ रन्स बनाए जाएँ तो उसमें ये शानदार स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुँचाने में विराट कोहली से बड़ा किरदार शायद ही किसी का हो और उन्होंने 4 50 बनाई, शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 6 मैचों में 4 50 प्लस इनिंग्स खेलना यकीनन एक बड़ी कारकर्दगी है, इसलिए विराट कोहली को इस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उम्मीद यही है कि जो भारत के ज़्यादातर जो क्रिकेट शौकीन हैं वो विराट कोहली को वोट करेंगे। और इस फहरिस्त में जो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी भारत ही से है। सूर्या कुमार यादव, जो कि सुपर 12 मरहले के टॉप स्कोरर है, दूसरे टॉप स्कोरर हैं विराट कोहली के बाद। अब तक वो 239 रन बना चुके हैं 6 मैचेस में और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा 189.68 यानी कि लगभग 190 रन फी 100 बॉल के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। 3 50 बनाई, जिनमें एक नीदरलैंड, एक साउथ अफ्रीका और एक जिम्बाब्वे के दरमियान थी। और टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान ही वो मोहम्मद रिजवान से आलमी नंबर 1 टी20 बैटिंग रैंकिंग जो पोजीशन है वो छीनने में कामयाब रहे और मौजूदा वक्त में सूर्या कुमार यादव आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन हैं। उनकी जो हालिया कारकर्दगी है, ख़ास तौर पर जो मिडल ओवर्स में उनका किरदार रहा है वो इंतहाई शानदार रहा है। तेज़ी से बैटिंग करते रहे, रन्स बनाते रहे। हालांकि पावर प्ले में भारत के जो बैट्समैन हैं इस बार वैसा खेल पेश नहीं कर सके जैसा कि वो करते रहे हैं। लोकेश राहुल और रोहित शर्मा ने गो के एक 50 ज़रूर बनाई, लेकिन ओवरऑल वो ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं थे, ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। और सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ही ने इन 2 बैट्समैनों की वजह से भारत ने काफ़ी कवर किया और आगे बढ़ने में कामयाब रही, लेकिन सेमीफाइनल में बहरहाल उन्हें नाकामी से 2-4 होना पड़ा। और इस फहरिस्त में जो तीसरे नंबर पर रखे गए हैं वो पाकिस्तान के नायब कप्तान और शानदार ऑलराउंडर शादाब खान हैं, जो कि टूर्नामेंट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उनकी जो कारकर्दगी थी बैटिंग में वो इंतहाई शानदार थी। वो मैच पाकिस्तान को जीतना लाजमी था, जिसमें पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स रिजवान और बाबर आजम नाकाम हो चुके थे। इस मौका पर शादाब खान ने 20 गेंदों पर 50 मुकम्मल की, जो कि पाकिस्तान की तारीख की दूसरी तेज़ तरीन और किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ तेज़ तरीन 50 है। शानदार बैटिंग की थी और इसके अलावा उनका अब तक जो रिकॉर्ड है बॉलिंग में वो भी शानदार है। 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जो कि सुपर 12 मरहले में किसी भी बॉलर की मुश्तरका तौर पर दूसरी ज़्यादा विकेटें हैं और सिर्फ 1 विकेट के मार्जिन से नोरकिया अनरिच उनसे आगे हैं। और फाइनल मैच में शादाब खान जो जिस तरह के वो मिडल ओवर्स में कारकर्दगी दिखाते हैं, विकेटें हासिल करते हैं, अगर 2 या 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गए तो वो टूर्नामेंट के ख़ास तौर पर सुपर 12 मरहले के टॉप विकेट टेकर भी बन सकते हैं। अब तक उनकी जो कारकर्दगी रही है इंतहाई शानदार रही है। 6.59 उनका इकनॉमी रेट है। गो के आखिरी मैच में उन्हें कदरे ज़्यादा रन्स बन गए थे उनके खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद उनका जो स्ट्राइक रेट है 7 रन फी ओवर से नीचे है और 3-22 की शानदार कारकर्दगी समेत अब तक वो 10 विकेट हासिल कर चुके हैं। अगर उनकी मजमूई बैटिंग कारकर्दगी देखें तो एवरेज तो उनकी 26 है, लेकिन वो अब तक 52 गेंदें खेले हैं, 78 रन बनाए हैं,
15.27 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ انتہائی شاندار اسٹرائک ریٹ ہے۔ جن کھلاڑیوں نے 50 یا سے زیادہ رنز بنائے ہیں ان میں وہ 5ویں بہترین اسٹرائک ریٹ کے مالک ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے موسٹ امپیکٹفل پلیئر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ T20 فارمیٹ میں بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی شاندار کارکردگی دکھاتے ہیں۔ مڈل اوورز میں دونوں طرح سے گیند، بیٹ اور بال سے ان کا کردار حالیہ عرصے میں انتہائی زیادہ نمایاں ہو چکا ہے۔ اگر پاکستانی شائقین شاداب خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ICC کی ویب سائٹ پر جا کر پہلے آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا اپنی کوئی ای میل ایڈریس کے ذریعے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لاگ ان ہوں ICC کی ویب سائٹ پر اور زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں پاکستانی پلیئرز کو۔ اور اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی جو وہ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود ہیں، ان کی کارکردگی شاندار رہی۔ گو کہ پہلے 2 میچوں میں وہ وکٹ لیس رہے، بھارت کے خلاف بھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، زمبابوے کے خلاف بھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، ایون کہ زمبابوے کے بلے بازوں نے ان کے پہلے اوور میں خوب چارج کیا تھا۔ تو اوورآل ان کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں تھی، تنقید بھی ہو رہی تھی ان کے اوپر۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ادھوری فٹنس کے ساتھ T20 ورلڈ کپ کھیلنے آ گئے ہیں، لیکن نیدرلینڈ کے خلاف جب انہوں نے وکٹوں کا کھاتہ کھولا، پہلی وکٹ حاصل کی، پھر اس کے بعد اگلے 3 میچوں میں وہ شاندار فارم میں دکھائی دیے اور اب تک وہ 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ حالانکہ پہلے 3 میچوں میں وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے اور اگلے 3 میچوں میں وہ 9 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس میں ایک میچ میں 4 وکٹوں کی شاندار کارکردگی بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ مشترکہ طور پر سپر 12 مرحلے کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں۔ ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ پہلے اوور میں جس طرح سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار بولنگ کرائی، اور پاکستانی شائقین ان سے امید کرتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میچ میں بھی انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو کامیابیاں دلائیں گے۔ جوز بٹلر یا الیکس ہیلز کی اہم وکٹ حاصل کر کے دیں گے، تبھی پاکستان ٹیم آگے بڑھ سکے گی اور پاکستان ٹیم کی جو کامیابی کا امکان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ بہرحال دیکھا جائے تو شاہین شاہ آفریدی جب سے انہوں نے ڈیبیو کیا ہے تو مجموعی T20 کرکٹ میں بھی اور T20 انٹرنیشنل میچز میں بھی اننگز کے پہلے اوور میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو اگر ہم ووٹ کریں تو انہیں بیسٹ پلیئر کا ایوارڈ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سام کرن جو کہ انگلینڈ کے فاسٹ بولر ہیں، حالیہ عرصے میں انگلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، شاندار بیٹنگ فارم میں ہیں، خاص طور پر ڈیتھ اوورز میں جو ان کی بولنگ کارکردگی سامنے آتی ہے وہ انتہائی مہلک بولر ثابت ہوئے ہیں حریف بیٹسمینوں کے لیے۔ ڈیتھ اوورز میں حریف بیٹسمینوں کو وہ زیادہ رنز نہیں بنانے دے رہے، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت جو ہے مزید بڑھ چکی ہے۔ اگر اب تک ان کی کارکردگی دیکھیں، انہیں 1 میچ نہیں کھیلنے کا موقع ملا بارش کی وجہ سے، 5 میچ کھیلے ہیں، بولنگ کرائی ہے جس میں 10 وکٹیں حاصل کی ہیں، 13.60 ان کی ایوریج رہی ہے اور 7.28 ان کا اکنامی ریٹ رہا ہے، اور جس میں ایک اننگز میں میچ میں 5 وکٹوں کی شاندار کارکردگی بھی شامل ہے جو کہ افغانستان کے خلاف انہوں نے دی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس فہرست میں اگلے نمبر پر انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر موجود ہیں جو کہ اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ وکٹ اسکورر ہیں، اور اب تک وہ 5 میچز میں 199 رنز بنا چکے ہیں، 143.16 ان کا اسٹرائک ریٹ رہا، جس میں 2 ففٹیاں بھی شامل ہیں۔ حالانکہ ٹورنامنٹ کے پہلے 2 میچز میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، لیکن بعد میں وہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے، اور سیمی فائنل میں جو کہ ان کا انڈیا کے خلاف تھا اس میں 169 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کی، اور تاریخ میں یعنی کہ T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا ٹارگٹ بغیر کوئی وکٹ گوائے پورا کیا، یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور وہ وکٹوں کے پیچھے بھی 8 شکار کر چکے ہیں۔ اس لیے جوز بٹلر کو بھی اس فہرست سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ شاید انہیں زیادہ ووٹ پڑیں اور وہ T20 ورلڈ کپ 2022 کے بہترین کھلاڑی قرار پائیں۔ اور اس کے علاوہ اس فہرست میں جو اگلے نمبر پر موجود ہیں ان کا تعلق بھی انگلینڈ ہی سے ہے، جو کہ الیکس ہیلز ہیں، اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر ہیں۔ انہیں مین اسکواڈ جو کہ جب اسکواڈ کا اعلان کیا گیا تھا انگلینڈ کا تو اس میں ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جون برسٹو کی انجری کے بعد الیکس ہیلز کو ریکال کیا گیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کھلاڑی جس کو منتخب نہیں کر رہے وہ T20 ورلڈ کپ 2022 کے ٹاپ اسکوررز میں آ جائے گا اور اپنی ٹیم کا ٹاپ اسکورر بن جائے گا۔ موجودہ وقت میں وہ 211 رنز بنا چکی ہیں 5 میچز میں، 148 سے زیادہ ان کا اسٹرائک ریٹ ہے جس میں 2 ففٹیاں بھی شامل ہیں، اور انڈیا کے خلاف سیمی فائنل میچ میں 86 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔
اور اس فہرست میں اگلے نمبر پر زمبابوے کے سکندر رضا موجود ہیں، جن کے لیے 2020 وائٹ بال میں انتہائی شاندار جا رہا ہے۔ وہ T20 فارمیٹ میں اس سال میں اپنی ٹیم کی جانب سے نہ صرف سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر ہیں بلکہ سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر بھی ہیں۔ اب تک وہ 8 میچوں میں 219 رنز بنا چکے ہیں، جن میں ایک 50 بھی شامل ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف پرتھ کے مقام پر 3-25 کی شاندار بولنگ کارکردگی کی وجہ سے وہ اپنی ٹیم کو ایک اہم کامیابی دلانے میں کامیاب رہے تھے، اور اب تک وہ ٹورنامنٹ میں 10 وکٹیں بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور گو کہ ان کا سفر ختم ہو چکا ہے، 10 وکٹوں پر ان کا سفر ختم ہوا، تو 219 رنز اور 10 وکٹیں یہ ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ونیدو ہسارنگا، جو کہ گزشتہ روز جاری ہونے والی رینکنگ میں ایک بار پھر عالمی نمبر 1 T20 بولر بنے ہیں، وہ ٹورنامنٹ کے لیڈنگ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راؤنڈ جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے وہ بھی انہوں نے کھیلا تھا، جس کی وجہ سے ان کی وکٹوں کی جو تعداد ہے وہ خاصی بڑھ چکی ہے۔ 8 میچز میں وہ 15 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، 13.26 ان کی ایوریج رہی ہے، اور 6.41 ان کا اکنامی ریٹ رہا۔ ونیدو ہسارنگا، جو کہ T20 ورلڈ کپ 2021 میں بھی شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے، وہ بھی T20 ورلڈ کپ 2022 کے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کی جو شارٹ لسٹ پلیئر کیے گئے ہیں اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس کو بھی ووٹ دے کر آپ کھلاڑی منتخب کرا سکتے ہیں T20 ورلڈ کپ 2022 کا بہترین کھلاڑی۔ اور اس کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ جو شارٹ لسٹ کی گئی ہے، میرے خیال میں تمام کھلاڑی میرٹ پر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو امید کر رہے تھے کہ بابر اعظم یا رضوان رنز کے انبار لگا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ کھلاڑی بنیں گے، لیکن بہرحال ایسا تو نہیں ہو سکا۔ لیکن پاکستان کی جو شائقین ہیں ان کے پاس موقع موجود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر شاداب خان یا شاہین شاہ آفریدی کو T20 ورلڈ کپ 2022 کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ منتخب کرا سکتے ہیں۔